السلام علیکم جماعت اختم۔ آپ جانتے ہیں کتاب کے ساتھ ساتھ ہمارا گرامر کا حصہ بھی ہوتا ہے جو کہ اردو بے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں گرامر کی چیزیں بھی ہماری ہوتی ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم گرامر حصہ میں سے رموز اوقاف کا استعمال سیکھیں گے۔ رموز اوقاف کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف ہے کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب اشارہ ہے، جبکہ اوقاف وقت کی جمع ہے جس کا مطلب ٹھہرنا ہے۔ یہ دونوں الفاظ جمع کے ہیں اور ان کے واحد رموز کی رمز واحد ہے اور اوقاف کا واحد ہے وقت۔ ان سے مراد وہ علامتیں یا نشان ہیں جو ہم تحریر کے دوران اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی لکھتے ہوئے جو علامتیں یا نشانات ہم استعمال کرتے ہیں ان کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ چند رموز اوقاف درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ختمہ۔ یہ اس کی علامت ہے، چھوٹی سی لائن لگاتے ہیں فقرے کے آخر میں۔ اس کی تعریف ہے کہ یہ علامت ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں ایک جملے کے مکمل ہونے پر آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے آپ انگلش میں فل سٹاپ لگاتے ہیں تو اردو میں چھوٹی سی لکیر لگا کے جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو ختمہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، مکمل جملہ ہے، اس کے آخر میں ہم یہ علامت لگا دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے سوالیہ نشان۔ یہ اس کی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی بات کو پوچھنے کو سوال کہتے ہیں اور پوچھے گئے جملے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں کہ مثلا آپ کو کون سا پھل پسند ہے، یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے تو اس کی علامت لگائیں گے۔ پھر ہے آپ کہاں گئے تھے، پھر سوالیہ نشان ہم اس کے ساتھ لگائیں گے۔ ایسے ہی مختلف سوالات کے آگے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے وقفہ۔ وقفے کی علامت ہے چھوٹا سا کوما۔ یہ ایک چھوٹا اور مختصر وقفہ ہے جس میں کچھ دیر ٹھہر کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت مدبر، پرہیزگار اور عادل حکمران تھے۔ اب ان تین الفاظ کے درمیان میں ہم نے یہ وقفے کی علامت لگائی ہے۔ اس کی دوسری مثال ایسے ہی ہے، کراچی، لاہور، پشاور اور راولپنڈی پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ یہ دیکھیں اس جملے میں بھی ہم نے وقفے کی علامت لگائی ہے۔ چوتھے نمبر پہ رموز اوقاف میں آ جاتا ہے تفصیلیہ۔ جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی چیز کی تفصیل بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کی علامت دو نقطے اور آگے چھوٹی سی لائن کی شکل میں ہے۔ اس کی تعریف ہے کہ یہ مندرجہ ذیل یا حسب ذیل کی علامت ہے۔ یہ کسی قول یا اقتباس سے پہلے لگائی جاتی ہے۔ مثلا قائد اعظم فرماتے ہیں، آگے یہ علامت لگا دیں اور پھر قائد اعظم کا فرمان لکھا جاتا ہے۔ دوسری مثال ہے کہ علم کے درج ذیل فائدے ہیں، یہ علامت لگا کے تفصیلیہ کی اور پھر اس کے علم کے فائدے ہم آگے بیان کرتے جائیں گے۔ ویسے تو رموز اوقاف تقریباً بہت سے ہیں، جن میں سے 8 ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 4 پڑھے ہیں جو کہ ختمہ، سوالیہ نشان، وقفہ اور تفصیلیہ ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ اس کے رموز اوقاف ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جہاں تک آپ نے آج یاد کرنا ہے۔